they were chosen by God above. Such a fitna that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, every prophet warned his people against it. Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Salih, Lut, Yaqub, Musa, Yusha, Ilyas, Yunus, Ayub, Dawood, Yahya, عیسیٰ علیہ السلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. دجال سیریز کے دوسرے پارٹ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. اس پارٹ میں ایک بہت ہی اہم ترین حدیث کا ذکر ہوگا. آئیے ہم اس حدیث کو غور سے سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے. پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ بولے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک نصرانی تھے. وہ آئے اور انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا. انہوں نے بیان کیا کہ وہ سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوئے جو لخم اور جزام کی قوم میں سے تھے. پس ان سے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں. پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے. بس وہ جہاز سے چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے. وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم، بہت بالوں والا، کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں الجساسہ ہوں. لوگوں نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دیر یعنی مونیسٹری میں ہے، وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے. تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو. تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم دوڑتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے. دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا. اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں رانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر پہ قابو پا گئے ہو، یعنی میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو جائے گا. تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا. پھر 1 مہینے کی مدت تک لہر ہم سے کھیلتی رہی. پھر ہم اس جزیرے میں آ لگے تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے. بس ہمیں ایک بھاری دم کا اور بہت بالوں والا جانور ملا. ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ پہچانتے تھے. ہم نے اس سے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں. ہم نے کہا کہ جساسہ کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو گفا میں ہے اور وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے. بس ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو. پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجور کے پیڑوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں پھلتا ہے. اس نے کہا کہ خبردار رہو، عن قریب وہ نہ پھلے گا. اس نے کہا کہ مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتلاؤ. ہم نے کہا کہ تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا کہ اس میں پانی ہے. لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے. اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی عن قریب ختم ہو جائے گا. پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں. ہم نے اس سے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی. اس نے کہا کہ یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا کہ خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابعدار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی. بس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے یعنی منع ہے. جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا، ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی. وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے.
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ۔ خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں؟ تو صحاب نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم رضی اللہ عنہ کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا۔ خبردار ہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ویڈیو کا دوسرا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو اگر اچھا لگا تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اس سیریز کی آنے والی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔